بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک محبت سے پڑھیے، اونچی آواز میں پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، خصوصاً استاذ العلماء حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب زیائی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ محترم استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ مفتی حبیب احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم جناب صاحبزادہ محمد ریحان نعمانی صاحب زید شرفہ، میرے سامنے تشریف فرما میرے دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، آپ سب کے علم میں ہے یہ بات کہ آج کا یہ اجتماع، آج کی یہ شاندار محفل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد ہے۔ مختصر سی گفتگو میں آپ حضرات سے توجہ کا طالب رہوں گا۔ حضرت محترم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وجود عالم اسلام کے لیے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت۔ اعلیٰ حضرت کے وقت میں عالم اسلام میں، خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں بڑی بڑی روحانی اور علم ظاہر کی وارث قداور شخصیات موجود تھی۔ بڑے بڑے نام آتے ہیں اس زمانے میں، وہ علم کے لحاظ سے، عرفان کے لحاظ سے، علم ظاہر و باطن کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے انہیں شاندار مراتب سے، مقامات سے نوازا۔ لیکن آج اہل سنت و جماعت کا تعارف صرف اور صرف ہمارے اغیار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام سے کراتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے ظاہری باطنی کمالات سے نوازا، بہت سے لوگوں کو نوازا۔ آپ کا طرہ امتیاز یہ تھا کہ عالم اسلام اپنے مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے،
بڑے بڑے علماء، اصحاب علم، بڑی بڑی گدیاں، مراکز علم، مسائل سیاسیہ ہوں یا شرعیہ ہوں، اس میں رجوع امام احمد رضا کی طرف کرتے تھے۔ فتاوی رضویہ کو آپ پڑھ لیجئے۔ فتاوی رضویہ میں اس زمانے کے مشاہیر، علماء و مشائخ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے رجوع کرتے نظر آتے ہیں، شرعی مسائل میں ان کی رہنمائی لیتے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مرشد خانہ اور اعلیٰ حضرت کے جفر کے استاد حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری امام احمد رضا کی طرف رجوع فرماتے ہیں۔ ہندوستان کے سب سے بڑے استاد، استاذ الکل، استاذ العصر، حضرت مولانا ہدایت اللہ خان جون پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، مشکل مسائل میں امام احمد رضا کی طرف رجوع کرتے نظر آتے ہیں۔ ہندوستان کے عظیم الشان محدث، بڑے بڑے فقہاء اور علماء کے استاذ گرامی حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی مشکل مسائل میں امام احمد رضا سے رہنمائی لیتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے، ہندوستان کا وہ کون سا شہر ہے، پاک و ہند کی کون سی وہ دین کے مراکز ہیں اور علم کے مراکز ہیں جہاں امام احمد رضا کی طرف رجوع نہیں کیا گیا اور امام احمد رضا سے مسائل دینیہ، شرعیہ، سیاسیہ میں رہنمائی نہیں لی گئی؟ یہاں تک کہ آستان عالیہ اجمیر معلیٰ شریف سے اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ ختم نبوت کے معاملے میں جن کے عظیم الشان کارناموں پر اہل سنت کو فخر ہے، ان کی درگاہ سے امام احمد رضا کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سندھ کی عظیم الشان درگاہ قادری درگاہ، درگاہ قادریہ معلیٰ بھرچونڈی شریف، اس کے اس وقت کے سجادہ نشین حضرت حافظ الملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جانشین حضرت حافظ عبداللہ رحمہ اللہ تعالی امام احمد رضا کی طرف رجوع کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اس وقت ہندوستان میں اگر ہمارے علماء و مشائخ نے اہل سنت کی ترجمانی کا حق دیا تو امام احمد رضا کو دیا۔ امام احمد رضا اس وقت سے لے کر اب تک اہل سنت و جماعت کے عظیم الشان ترجمان ہیں، اس لیے اہل سنت و جماعت کو ناز ہے ان کے نام پر، اور اس لیے اپنے اور پرائے ہمیں بریلوی کہتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارا اصل تعارف اہل سنت و جماعت ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی بریلوی کہے تو اس میں برا منانے کی بات نہیں، اس لیے کہ بریلوی کے دوسرے معنی اہل سنتی ہیں، عاشق رسول ہیں، حضور کے نام لیوا ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ نے بڑے کمالات اور صلاحیتوں سے نوازا۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے 54 علوم میں مہارت دی، اگر اس شہر میں کسی ایک فن کا ماہر استاد مل جائے تو ہم اس پر فخر کریں اور کہیں یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے۔ بتائیے وہ ہستی کہ جسے اللہ نے 54 علوم میں امامت کا مقام عطا فرمایا، امام احمد رضا، اللہ نے کیا اعلیٰ شان عطا فرمائی، 54 علوم میں مہارت عطا فرمائی، اور فرماتے ہیں ان میں بہت سے علوم وہ ہیں جو میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھے، میں نے کتب کے مطالعے سے میں نے استفادہ نہیں کیا۔ یہ علوم کہاں سے آئے؟ فرمایا فیض آسمانی سے میرے دل میں ڈالے گئے۔
میں تھوڑی سی آپ کو سیر کراؤں کہ اللہ نے اعلی حضرت امام اہل سنت کو جو وہابی علوم عطا فرمائے اور اس کے سینے میں تفویض فرمائے، ان کی تھوڑی سی جھلک دیکھ لیجیے۔ اعلی حضرت نے جن علوم و فنون کا تذکرہ کیا کہ یہ مجھے فیض آسمانی سے میرے سینے میں ڈالے گئے، ان میں سے ایک ہے نثر اور ایک ہے نظم۔ یہ دو مضمون، نثر کسی استاد سے نہیں سیکھا اور میں نے نظم بھی کسی استاد سے نہیں سیکھی۔ آپ کو دنیا میں بڑے بڑے شعراء ملیں گے، ان میں سے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، اساتذہ سے اصلاح لیتے، اور بسا اوقات اصلاح لیتے ہوئے داڑھی سفید ہو جاتی ہے اور اصلاح کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آپ نے یہ تو سنا ہے، ان جیسا شاندار سلام کسی نے نہیں لکھا، اور ان جیسی پختہ اعلی اللہ اور اس کے رسول کے ادب پر مشتمل نعتوں کا مجموعہ کوئی نہیں لکھ سکا۔ لیکن کسی بھی ایک استاد سے کبھی امام احمد رضا نے اصلاح نہیں لی، اور امام احمد رضا کا شعر گوئی میں کوئی استاد نہیں تھا۔ آپ کے چھوٹے بھائی امام مولانا حسن رضا خان، اعلی حضرت امام اہل سنت کو ان کی نعت گوئی پر بڑا اعتماد تھا۔ وہ اصلاح لیتے تھے استاد داغ دلوی سے، ان کے استاد تھے۔ کچھ نعتیں لکھ کر اپنے صاحبزادے کو دہلی بھیجتے تھے، 15-20 نعتیں لکھی، اصلاح کی، واپس آ گئے۔ ان کے صاحبزادے اصلاح کے لیے نعتوں کا پلندہ لے کے جا رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں گئے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ اردو سمجھ میں آتی ہے نا آپ کو؟ جی میں کہاں بیٹھا ہوں بھائی، میں اردو بول رہا ہوں، آپ کو اردو سمجھ میں آتی ہے؟ چلے کہتے ہیں تو آتی ہوگی، لیکن سمجھ میں میرے نہیں آ رہا آپ کو کہ اردو سمجھ میں آتی ہے آپ کی۔ سبحان اللہ تو کہنا ہمارے ریحان بھائی نے سکھائی نہیں نا ان کو، نہ مولانا عتیق صاحب نے سکھایا۔ اب بھی نہیں کہیں گے سبحان اللہ؟ جاگو جاگو جاگو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت۔ سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولو، کچھ آوازیں نکالو، حضرت کو پتا چلے کہ آپ لوگ بھی جاگ رہے ہیں۔ حضرت محترم صاحبزادے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ابا جان کی کچھ نعتیں ہیں جو میں استاد دہلوی کی خدمت میں اصلاح کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے تازہ نعت لکھی تھی جو مکمل نہیں کی تھی، تکیے کے نیچے سے اٹھایا، فرمایا یہ کاغذ میری طرف سے لے جاؤ، میں نے حضور کی بارگاہ میں تازہ نعت لکھی ہے، اس کی بھی اصلاح کرا لاؤ۔ صاحبزادے اعلیٰ حضرت کی نعت لے کر گئے، مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام دکھایا، اصلاح جو کرنی تھی کی، پھر یہ کاغذ دکھایا جس پہ اعلیٰ حضرت کی نعت لکھی ہوئی تھی۔ وہ نعت کیا تھی؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ یہ اس کا مطلب تھا، یہ اعلیٰ حضرت کی نعت داغ دہلوی کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت داغ نے اس نعت کو پڑھا اور پڑھتے رہے، جھومتے رہے، کہنے لگے میں کیا اصلاح کروں میاں، یہ نعت لکھی نہیں گئی، لکھوائی گئی ہے۔ نعت تو لکھوائی گئی ہے، بس ایک کمی ہے کہ مقطع نہیں ہے۔ میں مقطع اپنی طرف سے لکھ بھیجتا ہوں، اور میرا سلام کہیے گا اور عرض کیجیے گا کہ جب آپ کا دیوان چھپے تو میرے مقطع کو رہنے دیجیے، تاکہ قیامت کے دن ان نعتوں کا جو اجر اور جو انعام اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے آپ کے لیے ملے، اس میں سے میرا بھی کچھ حصہ ہو جائے۔ تو حضرت داغ نے وہ مقطع لکھا،
ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت۔ شاہ نصر الدین گورڈوی صاحب، ان سے آپ کو ہمیں لاکھ اختلاف صحیح، بہت بڑے شاعر تھے، اردو کے، پنجابی کے، فارسی کے بہت بڑے شاعر، اور ہر کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سلام رضا کی تضمینیں لکھنی، اور اعلیٰ حضرت کی کئی نعتوں پر تضمین لکھنی۔ تضمین وہ لکھے گا جو اس کلام کو سراہے گا، بغیر معنی کوئی تضمین نہیں لکھ سکتا۔ حضرت محترم، ایک بات اور عرض کروں، علم کی پختگی جو اعلیٰ حضرت کے ہاں ملتی ہے، ہمیں کسی کے ہاں نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت نے علم وافر دیا، علوم میں امامت کا مقام عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی گہرائی بھی ہے، علم میں پختگی بھی ہے، جس کی مثالیں ہمیں زمانے میں نہیں ملتی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، علماء تشریف فرما ہے، حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تایہ جان حضرت مولانا احمد مختار مرٹھی رحمہ اللہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے ہیں۔ جیسے نورانی صاحب کے والد ماجد حضرت مبلغ اسلام شاہ عبدالعلی میرٹھی رحمہ اللہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے، حضرت مولانا شاہ احمد مختار میرٹھی اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بریلی آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمایا قیامت کا علم اللہ کو ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب کو ہے، باقی قیامت کی علامتیں ہیں جو حدیث طیبہ میں آئی ہیں۔ انہوں نے پوچھا امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر اسرار ہوتے تھے، اور وہ آنجہانی ہو چکے، ڈاکٹر اسرار صاحب۔ ڈاکٹر اسرار کو کبھی کبھار ایسے چلتے ہوئے کوئی کلپ آیا، دیکھ لیا، بس اس حد تک۔ میں نے اس کا ایک کلپ دیکھا، مجھے بڑا عجیب لگا، بڑی ہنسی آئی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا علم یاد آیا۔ ڈاکٹر اسرار نے کہا امام مہدی کی آمد تو برحق ہے، لیکن امام مہدی کب آئیں گے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کی عادت یہ ہے کہ جب وہ بولتے ہیں نا تو وہ اس قدر اعتماد سے بولتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دوسرا احتمال کا امکان ہی نہیں ہے، کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں۔ یہاں بھی انہوں نے ایسے کیا، امام مہدی آئیں گے، کب آئیں گے؟ کہنے لگے یہ جو شاہ فہد ہے، غالباً یہ زمانہ شاہ فہد کا تھا، کہنے لگے یہ جو شاہ فہد ہے نا، اس کا جو ولی عہد ہے شاہ عبداللہ، یہ امریکہ کا بڑا مخالف ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ جب شاہ عبداللہ کا دور حکومت آئے گا، اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ شاہ عبداللہ کو فوت ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ کچھ بھی نہیں، 8-10 سال تو ہو گئے جی۔ ان 8-10 سالوں میں حضرت سیدنا امام مہدی کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ وہ علامات جو امام مہدی سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں، ان کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں۔ تو بتائیے، اتنا بڑا اسکالر کہلانے والا آدمی، اور لوگ کہتے ہیں یہ صاحب مطالعہ ہے، اس کا مطالعہ یہاں تک ختم ہو گیا، اور وہ کہتا ہے شاہ عبداللہ کے دور میں ہمیں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب میرے امام کی بات سنیے، حضرت مولانا احمد مختار میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ حضور امام مہدی کب آئیں گے؟ تو امام اعلیٰ حضرت نے یہاں سے گفتگو چلائی، فرمایا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آمد سے پہلے بہت سے علماء نے
بعض احادیث طیبہ کے مطالعے سے اندازہ لگایا کہ اس عمر کی آخری مدت 1000 برس ہے، اور ہجری 1000 کے بعد اس امت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کے رد میں کتاب لکھی الکشف ان تجاوز حاضر الامہ علی الالف، کہ یہ امت 1000 سے اوپر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ امت 10 صدیوں کے بعد ختم نہیں ہوگی۔ پھر امام جلال الدین سیوطی نے ماشاءاللہ حضرت شیخ الحدیث علامہ سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے، آپ ذرا اطمینان سے بیٹھیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی، اونچی آواز میں پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ پھر فرمایا امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا یہ امت 1000 صدی کے بعد باقی رہے گی۔ کب تک رہے گی؟ انہوں نے احادیث طیبہ کا مطالعے کے بعد اپنے علم سے انہوں نے یہ طے کیا، فرمانے لگے ہجری 1300 تک دنیا باقی رہے گی، اور ہجری 1300 کے بعد یہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب اعلیٰ حضرت سے یہ سوال پوچھا گیا تو ہجری 1326 تھی۔ فرمایا اس پیش گوئی کو بھی ختم ہوئے 26 سال گزر گئے۔ فرمایا قیامت کی علامتیں، امام مہدی کی علامتیں ابھی تک سامنے نہیں آئیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اب اپنا اندیا پیش کیا، سنیے، دل مانتا ہے اس کو۔ فرماتے ہیں میری معلومات اور میرے علم کے مطابق ہجری 1837 تک دنیا میں روئے زمین پر کوئی اسلامی ملک باقی نہیں رہے، اور یہ تمام ممالک اسلامیہ جو اسلام کے نام پر قائم ہیں، 54-55 ملک جو آج ہیں، فرمایا ایک ایک کر کے اس پر کفار قابض ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ ہجری 1837 میں روئے زمین پر کوئی اسلامی ملک باقی نہیں رہے۔ پھر فرمانے لگے کہ ہجری 1900 میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو گویا حضرت یہ ہے ہجری 1444، اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی 450 برس باقی ہے امام مہدی کے آنے تک۔ اور وہ ڈاکٹر اسرار صاحب فرما رہے تھے کہ شاہ عبداللہ آئے گا اور امام مہدی آ جائیں گے۔ اس علم کو دیکھیے اور امام اہل سنت کے علم کی پختگی کو دیکھیے۔ پوچھا گیا حضور کو کیسے معلوم، تو آپ نے فرمایا شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی کتابوں سے مجھے یہی کچھ معلوم ہوا۔ پھر فرمانے لگے آم کھائیے پیڑ مت گنیے۔ حضرت محترم، ہمارے یہاں ایک بہت بڑے نواب گزرے ہیں بلوچستان میں، ہمارے استاد محترم مولانا مفتی حبیب محمد صاحب جانتے ہیں، ان کا نام ہے اکبر بگٹی، نام لینے میں کوئی حرج نہیں۔ مجھے بہت سے علماء نے کہا کہ اکبر بگٹی صاحب، ان کے پاس کوئی بھی عالم چلا جاتا یا تبلیغی جماعت کا وفد جاتا، اسے آڑے ہاتھوں لیتے اور
ان پر ایک سوال کرتے تھے. سوال کیا تھا؟ توجہ ہے بھائی. سوال یہ تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کا جو ظاہری مطلب ہے اور ترجمہ ہے جو عموماً لوگوں نے کیا وہ یہ ہے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے. تو ایمان لانے والے لوگ ایک، یہودی دو، اور ستارہ پرست تین، اور مسیحی عیسائی چار. اللہ فرماتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ان میں سے جو تین چیزوں پر ایمان لے آئے، دو چیزوں پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، تو اللہ فرماتا ہے نہ خوف ہے نہ غم ہے، یہ نجات کے لیے کافی ہے. پھر سنیے گا، اس آیت کا اس ترجمے کی روشنی میں مفہوم یہ ہوا، ایمان لانے والے ایک، نمبر دو یہودی، نمبر تین آتش پرست لوگ، ستاروں کو پوجنے والے لوگ، نمبر چار عیسائی. ان میں سے کوئی بھی تین کام کر دے تو آخرت میں اس کے لیے نجات ہے، اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان اور نیک عمل. تو پوچھتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت پر قبضہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہودی بھی جائے گا، بت پرست بھی جائے گا، ہندو بھی جائے گا، عیسائی بھی جائے گا. کیونکہ قرآن کریم میں جنت پہ جانے کی تین شرطیں بیان کی ہیں. ایک یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یہ سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں. یہودی بھی کہتے ہیں مجھے اللہ پر ایمان ہے، نصاری بھی کہتا ہے، مسلمان بھی کہتا ہے اللہ پر ایمان ہے. اور قیامت پر ایمان، تو یہ سب قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مسلمان بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، آتش پرست. تیسری بات یہ اچھے اچھے کام کرے. یہودیوں نے، عیسائیوں نے بڑے اچھے اچھے کام کے لیے، خلق خدا کی خدمت کے لیے. ایک وہ مدر ٹیسٹ تھی، کیا نام تھا جی، ٹریسا، مدر ٹریسا، وہ اپنے کاموں کی وجہ سے مشہور ہے. تو قرآن کریم کی روح سے مسلمان صرف جنت کا وارث نہیں، اور مسلمان کی صرف جنت پر اجارہ داری نہیں، یہودی بھی اچھے عمل کرے، عیسائی بھی کرے، کوئی اور فرقے کا، کوئی اور مذہب کا کرے تو وہ بھی جنت میں. وہ یہ کہتا، اور وہ اگلے لوگ، ایک تو وہ نواب تھا، لوگ حیران ہو جاتے، پریشان ہو جاتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سامنے تو یہ سوال پیش نہیں ہوا نا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو وہ جو وہابی اللہ نے علوم عطا فرمائے تھے نا، ان کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس آیت سے کوئی اعتراض کر سکتا ہے. میرے امام کا ترجمہ سنیے اور آشش کیجیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ سنیے. اچھا، اب اس پر ایک تو یہ اعتراض ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے، فرمایا ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، آتش پرست، ان میں سے کوئی بھی ایمان لے آئے. تو جب ایمان لانے والے ایمان لے آئے، پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ من آمن باللہ؟ بھئی اسے تو تحصیل حاصل کہیں گے نا، صاحب ایمان تو ہے ہی صاحب ایمان. پھر اللہ فرماتا ہے ایمان والا اگر ایمان لے آئے، ایمان والا تو ہے ایمان والا، تو ایمان والا جو ایمان لے آئے، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. تیسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جنت میں کون جا سکتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، اور نیک عمل کرے. رسول پر ایمان، حضور پر ایمان کا تو تذکرہ بھی نہیں ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، جنت میں جانے کے لیے کافی نیک عمل کیے جائیں تو کافی، حضور پر ایمان لانا ضروری نہیں، بس اللہ پر ایمان لے. یہ تین باتیں ہیں. اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیے تو آپ کو اکثر سوالوں کا جواب امام کے ترجمے سے معلوم ہو جائے گا. توجہ ہے. امام اہل سنت کا ترجمہ سنی.
فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ حقیقت من مسلمان نہیں، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یعنی منافق۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ چار لوگ، منافق ایک، یہودی دو، آتش پرست تین، مسیحی چار۔ اللہ فرماتا ہے ان میں سے چار میں سے جو آدمی من آمن باللہ، اب اگلے آمن باللہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ان میں سے جو سچے دل سے مسلمان ہو جائے، سچے دل سے ایمان لے آئے۔ فرمایا منافق سچے دل سے ایمان لے آئے، یہودی سچے دل سے ایمان لے آئے، عیسائی سچے دل سے ایمان لے آئے، آتش پرست سچے دل سے ایمان لے آئے، اور پھر آخرت پر ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے، تو اللہ فرماتا ہے ان پر کوئی خوف کوئی غم نہیں۔ بتائیے کیسا عظیم الشان، کتنا حسین ترجمہ۔ اور یہ جو فرمایا اللہ پر ایمان لے آئے، رسول کی ایمان کا کیا مطلب؟ وفد عبد القیس جب حضور کی خدمت میں آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، ان تؤمن باللہ وحدہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو ایمان باللہ وحدہ کا کیا مطلب ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ حضور جانے۔ آپ نے فرمایا اس کے معنی یہ ہے ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اللہ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے خدا کی توحید کو مانا جائے، میری رسالت پر ایمان لایا جائے۔ حضرات محترم، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دامن سے جوڑا رہے گا، اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہے گا، انشاءاللہ وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور گمراہی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ ایسے امام پر بکواسے کی جائیں، اعتراض کیے جائیں اور ایسے امام پر پھونکا جائے، یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ آج جو اعلیٰ حضرت پر پھونکتا ہے کوئی توقع نہیں کل غوث اعظم اور امام اعظم کی بھی باری آ جائے، صحابہ کرام کی بھی باری آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ادب عطا فرمائے، ان ائمہ کا ادب عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فیضان کو جاری رکھے، اور یہ دارالامجدیہ اعلیٰ حضرت کے فیضان کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت اسے ہمیشہ کے لیے آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔